بعض اوقات ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے، بعض اوقات ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. سب رو رہے ہوتے ہیں، ایک انسان نہیں رو رہا ہوتا. یہ دل کی سختی ہے. دوسرا نہیں سوچے گا کہ آپ کا دل سخت ہے. اگر میں ہوں، سب رو رہے ہیں اور مجھے رونا نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کہیں مجھے قسوۃ القلب کی بیماری تو نہیں ہو گئی، کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا صدقہ کرنے کے بعد، اس لیے کہ نیکی کی ہے نا. آپ کسی بھی نیکی کے بعد دعا مانگیں گی، انشاءاللہ احادیث کا ایسنس بتاتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا. اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا انسان کی دنیا کی ایپیٹائٹ کم کرتا ہے. مگر پہلے مان تو جائیں کہ مجھے دنیا کی ایپیٹائٹ بہت زیادہ ہے. پہلے مانے تو کہ مجھے حب الدنیا ہے. ایڈمٹ تو کریں مجھے وہن کی بیماری ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. نوجوان کوئی مرنا نہیں چاہتا، بوڑھا کوئی مرنا نہیں چاہتا. 90 سال کے مرد کو، 90 سال کی عورت کو آپ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا بیٹا میرے لیے دعا کرنا میرا حسن الختام ہو جائے، بیٹا دعا کرنا خیریت سے گھر واپس آ جاؤ. اتنی محبت ہے دنیا سے. اللہ سے ملنے کا شوق نہیں. جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا، اللہ بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا. اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. سلف کا حال یہ ہوتا تھا، ينفق في النهار ويبكي في الليل. دن میں خوب صدقہ کرتے تھے اور راتوں میں کھڑے ہو کے روتے تھے. آپ سوچیں کیوں اتنا صدقہ کرتے تھے، پھر کیوں رونا آتا تھا؟ ہماری طرح تھوڑی دن میں اماں اور ابا کی جان کھا رہے ہیں، اماں کے ساتھ خوب بدتمیزی کر رہے ہیں، اماں کے ساتھ خوب انسلٹنگ وے میں بات کر رہے ہیں، خوب آنکھیں رول کر رہے ہیں. اب آج کل کی اولادیں تو آنکھیں رول کرنے کو غلطی بھی نہیں سمجھتے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو. اور جتنی بڑی خواتین بیٹھی ہیں، ہمارے بچے ہمارا ریفلیکشن ہے. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، آپ کتنا وقت دیتی ہیں اپنے ماں باپ کو؟ اللہ نہ کرے کہ یہاں کوئی ایسی عورت بیٹھی ہو جو اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئی ہو. ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم کتنا ماں سے فون کر کے ایک 30 سیکنڈ کی کال، 1 منٹ کی کال کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ چاہے آپ شادی شدہ ہیں، چاہے آپ کے پاس سسرال کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ماں ہے جس کی دعا بھی ایکسیپٹڈ اور جس کی بد دعا بھی ایکسیپٹڈ. ماں کی دعا سے ایک ان نون انسان کو موسیٰ علیہ السلام کا کلوز کمپینین بننے کی توفیق مل گئی. ماں کی دعا سے ایک عابد کو، ایک زاہد کو، ایک عبادت گزار کو، اس لیے کہ ماں نے غصے میں بد دعا دی تھی، ایک عابد زاہد کو ماں کی بد دعا کی وجہ سے زانیہ عورت کا بہتان اپنے اوپر برداشت کرنا پڑا. ماں کی دعا بھی قبول کی ہوئی ہوتی ہے اور بد دعا بھی. بچیں، یہ وہ ماں ہے. رونا نہیں آتا نا، جب ماں کے سامنے رونا نہیں آئے گا تو اللہ کے سامنے رونا کیسے آئے گا؟ ہم بچے اپنی غلطیوں کو اپنی ماں کے سامنے ایڈمٹ نہیں کر پاتے. کریں ایڈمٹ، وہ ماں ہے. ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. جب بھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے بَوِلْ وَالِدَيْنِ احسانًا، یہ نہیں کہا ان کا شکر کرو، کہا ہے ان کے ساتھ احسان کرو. وٹ ایور یو ول ڈو یور بیسٹ. ان کی طرف دیکھو تو بہترین طریقے سے، ماتھے پہ بل ڈال کے مت دیکھو. ان کے ساتھ بات کرو تو بہترین طریقے سے، ان کے ساتھ معاملہ کرو تو بہترین طریقے سے. اور یہ دونوں کے ساتھ ہے معاملہ. یاد رکھیے، والد کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہوتا ہے. ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے، باپ کا قانونی حق زیادہ ہے. دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. مگر جو انسان دن بھر میں اس طرح کے کام کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، وہ رات میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے رو نہیں سکتا. دس از the opposite of a مومن. مومن دن میں نیکیاں کرتے تھے اور راتوں میں رویا کرتے تھے. نیکی کرنے کے بعد ان کو رونا آتا تھا. ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد رونا نہیں آتا. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے. ہم روڈلی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم روڈلی بات کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے بعد جس کا حق رکھا ہے وہ ماں باپ ہیں. اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. جس کے ماں باپ حیات ہیں اس کی زندگی میں جنت کا دروازہ ابھی ایک کھلا ہوا ہے. ٹیک دا بیسٹ اپرچونٹی. مت ماں باپ کو پریشان کر کے ان کی زبانوں کو کسی بد دعا کی طرف ڈائریکٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ دن میں بھی نیکیاں کرنے والا بنائے اور راتوں میں معافی مانگنے والا بنائے. گمراہیوں کی رات میں نور